کرم کرتے ہوئے اپنے گھر میں پرفتن زمانہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کو تا حیات اپنے تمام تر فرائض نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ معراج کو اللہ نے خود قرآن مجید میں بیان فرمایا، اور مالک کائنات نے ہمیں جو تعلیم اور سبق عطا فرمایا، ہمیں جو اس میں ایک ترتیب سے مکمل کامل راہ نصیب فرمائی، وہ بڑی عظیم راہ ہے۔ معراج حبیب کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سبحان پاک ہے وہ ذات الذی جس نے اسرا سیر کرائی بعبدہ اپنے خاص بندے کو، اور وہ جو سیر کرائی وہ کہاں سے کہاں تک تھی؟ فرمایا کہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اپنے پاک مقدس محبوب کو سیر کرائی۔ اس آیت میں جو ذکر ہے، اور مسجد حرام مسجد اقصی کون سی مسجد ہے اس کی پھر تعریف کر دی، الذی بارکنا حولہ، فرمایا وہ مسجد ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اور یہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، پھر وہ مسجد جس کے ارد گرد برکتیں ہیں، کیوں کرائی؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اپنی نشانیاں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، یعنی اللہ بھی سننے دیکھنے والا ہے، جسے معراج کرائی جا رہی ہے وہ بھی سننے دیکھنے والا ہے۔ اس سے ہمیں بہت بڑا سبق نصیب ہوا۔ حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اتنا بڑا سبق، کیوں کہ ہمیں سبق دیا گیا کہ جب میں نے اپنے محبوب کو معراج کرائی ہے تو پھر ایک مسجد سے دوسری مسجد تک جو زمین کی سیر ہے، معلوم ہوا جو زمین پر رہتے ہیں ان کی معراج مسجد سے مسجد ہی ہے۔ اور پھر اگلی جو بات ہے بڑی عظیم، حضور کی سنت ہے، حضور جب بھی کہیں سفر پہ تشریف لے جاتے پہلے مسجد میں جاتے، نفل شریف ادا فرماتے، پھر جب آتے پھر بھی مسجد میں آتے، پھر نفل پڑھتے، پھر گھر تشریف لاتے۔ یعنی حضور اگر زمین ایسا معراج کا سفر حضور نے کیا کہ پھر تا حیات آپ نے اپنی عادت شریف میں شامل فرما لیا کہ جہاں بھی جاتے سفر کی ابتدا جون سا سفر کرتے، وہ تو سفر معراج تھا نا، اور حضور کا تو ہر لمحہ ہی معراج ہے، تو ہمیں تعلیم دینے کے لیے جہاں سے بھی کوئی سفر کرتے تو آپ کی ابتدا مسجد سے ہوتی، انتہا بھی مسجد پہ ہوتی، اکثر حدیث میں ہے۔ تو جب سے ہمارے سفروں کی ابتدا اور انتہا مسجد سے نہیں ہوتی، اس دن سے ہم نیچے سے نیچے آ رہے ہیں، عروجوں کے سفر ختم ہو گئے، بلندیوں کے سفر ختم ہو گئے، کیونکہ جس نبی اور جس محبوب کا ہم نے کلمہ پڑھا، اللہ نے جب اسے محبوب کو معراج کرائی تو زمین کی معراج اس لیے ہمیں سمجھائی، ورنہ وہ وہیں سے آسمان پہ بلا لیتا،
وہیں پہ آسمانوں پہ، اور نبی بھی بیت المعمور پہ آ جاتے، وہیں جماعت ہو جاتی. لیکن نہیں، مسجد سے مسجد زمین پہ رہنے والوں کو سمجھایا کہ تمہاری جب بھی کوئی دوڑ چاہتے ہو، جب بھی تم کوئی بلند مقام چاہتے ہو، جب بھی تم عروج چاہتے ہو، تو پھر مسجدوں کی وابستگیاں ختم نہیں ہونی چاہیے، ان کے ساتھ وابستہ رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث پاک کا خلاصہ عرض کرتا ہوں، فرمایا وہ مومن بڑا ہی اچھا ہے جس کا دل مسجد میں لٹکا رہے. فرمایا مسجد سے اس کا دل آئے تو آنے لگے تو جلدی ہو، جانے لگے تو دیر کر کر کے جائے، دل لگا رہے. تو ہمیں معراج سے ایک سبق ملا. معراج کی دن قریب ہے، جو جس رات کو حضور کو معراج ہوا. ہوتا یہ ہے کہ وہ ساری رات جاگ کر لنگر اتنا کھا لیتے ہیں کہ صبح اٹھ نہیں سکتے، اور نیک لوگ تو پھر صبح روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، رات کو بھی شب بیداری کرتے ہیں، نماز پڑھ کے پھر کوئی آرام کر لیتے ہیں. اللہ کے نیک بندے بھی تو ہیں نا. اس لیے میرے بھائیوں، قرآن مجید کی اس آیت سے ہمیں یہ تعلیم ملی کہ زمینی جتنی معراج ہے وہ مسجد سے مسجد تک ہے. یعنی مسجد سے مسجد تک کیوں ہے؟ یعنی تمہاری ابتدا بھی عبادت خدا ہو، تمہاری انتہا بھی عبادت خدا ہو، تمہاری ابتدا بھی رب کے گھر سے ہو، تمہاری انتہا بھی رب کے گھر سے ہو، پھر تمہیں دنیا کی اور آخرت کی ساری بھلائیاں نصیب ہو جائیں گی. اور پھر بڑی سمجھنے والی بات ہے، پورے قرآن مجید میں کافی مقامات پر یہ لفظ سبحان استعمال ہوا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیا، اللہ کے پیغمبروں نے، نبیوں نے اپنی زبانوں پر لایا. میں صرف قرآن کی 2 مثالیں دوں گا، اور پھر حدیث سے بھی انشاءاللہ تعالی وہ وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور گئے تو جب رب سے ہم کلام ہوئے، اللہ فرماتا ہے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا، پھر ہم نے اس کو 40 راتوں کے ساتھ 10 راتیں اور بڑھا کر مکمل کیا. تو جب وہ جو وعدہ تھا وہ 40 رات پوری ہو گئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو پیچھے سے اپنی قوم میں اصلاح کے لیے اور برے راستوں سے بچنے کے لیے بھائی کو نائب بنایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں حاضر ہو گئے. جو وعدہ ہو گیا تو اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے، اور جب وعدہ پورا ہوا، رب سے کلام ہوا، اللہ سے گفتگو ہوئی، تو اتنی لذتیں، جس کے ذکر میں یہ لذت ہے، جس کے نام کو دیکھتے مومن اگر غور سے اللہ کے نام کو صبح تہجد کے وقت اٹھ کے لکھ کے دیکھے نا اللہ کے نام کو بار بار، اور دل پہ اس کی ضربیں لگائے، تو کیفیات ہی کچھ اور ہو جاتی ہے. جس کے نام بندے کا لکھا ہوا نام ہوگا نا، اور بندے کی روح سے دل پر ضرب لگے گی، تو بندے کی محنت سے جس کا یہ عالم ہے، تو جب رب نے خود اپنی شان کے لئے کلام فرمایا ہوگا، پھر کلیم اللہ کا کیا حال ہوگا. کلیم اللہ نے عرض کی کہ یا رب العالمین، بڑا ہی لذیذ کلام ہے تیرا، یہ تو کلام کا عالم ہے، ذات کا عالم کیا ہوگا. اگر کرم ہو جائے تو ارینی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا دیدار ہی کرا دے. اللہ رب العزت نے فرمایا لن ترانی، فرمایا تو ہرگز اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے دیکھ نہیں سکتے. ولیکن انظر الی الجبل، فرمایا لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو، فإن استقر مکانہ، اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا، فسوف ترانی، تو بس تم دیکھ لو گے مجھے. یہ ایک تجربہ کر لو کہ پہاڑ پر تم نے دیکھنا ہے، پہاڑ کی طرف نظر رکھنی ہے، اور اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پہ برقرار رہا تو تم بھی دیکھ لو گے. فلما تجلی ربہ للجبل، اللہ نے پہاڑ پر نظر فرمائی، اپنی شان کے لائق تجلی فرمایا. یاد رکھیں نظر اور چیز ہوتی ہے، تجلی اور ہوتا ہے. تجلی کہتے ہیں واسطے کو، واسطے کے بغیر تجلی نہیں ہوتا. شیشہ نہیں ہوتا، شیشہ اس کی روشنی سورج سے لے کر جب آپ کسی دیوار پہ ڈالتے ہیں، یہ تجلی ہوتا ہے. سورج کی ڈائریکٹ روشنی نہیں، سورج کی روشنی آئینے میں آئے، آئینے سے نکل کر کسی جگہ پر جائے، تو وہ جو جگہ پہ نظر آ رہی روشنی وہ تجلی ہے.
یعنی واسطے کے ساتھ تجلی ہوتا ہے۔ اب وہ تجلی جب پڑی پہاڑ پر پڑی، اللہ اکبر، نور چمکایا اللہ نے نا اپنے پہاڑ پر، جعل جعلہ دکا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، ریت کی ذرات کی طرح ہو گیا، پہاڑ ریت کی ذرات کی طرح ہو گیا۔ وخر موسیٰ صاعقا، تو موسیٰ علیہ السلام گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا پہاڑ کو، اور پہاڑ ریت کے ذروں کی طرح بالکل پاش پاش ہو گیا۔ فلما افاقا، جب وہ، یہ اللہ ہی جانتا ہے کتنی دیر اس بے ہوشی میں رہے کلیم اللہ، کس قدر رہے یہ رب ہی جانتا ہے۔ فلما افاقا، جب افاقہ ہوا، ہوش میں آئے، تو کوئی جملہ نہیں بولا، وہ جو نور دیکھا تھا نا، کہنے لگے قال سبحانک، یہ ہے لفظ، یہ ہے جملہ، اللہ کے پیغمبر کہنے لگے سبحانک، کیا تیری ذات ہے، کیا تیری پاکی ہے، کیا تیری تقدیس و قدرت ہے، سبحانک، تیری ذات پاک ہے، تبت الیک، میں تیری طرف ہی رجوع لاتا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، جو بھی ایمان لانے والے ہیں سب سے پہلا ایمان لانے والا میں ہوں۔ یعنی کلیم اللہ نے کہا کہ ایک تجلی کا یہ عالم ہے، کیا تیرا حسن ہے، اور میں پھر رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، یہاں توبہ مانا رجوع ہے، اور میں سب سے پہلا مومن ہوں۔ تو جب کلیم اللہ تاب نہ لا سکے، گرے بے ہوش ہوئے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، تب کلیم اللہ نے اپنے معراج کے انتہا پر خود کہا سبحانک، خود کہا، کلیم اللہ نے کہا سبحانک، تیری ذات پاک ہے۔ نہ جانے اس نور کے اندر کتنی لذتیں ہوں گی، اس نور کے اندر کتنے برکات ہوں گی، کتنی قوتیں ہوں گی، کتنی لذت اور کتنی چاشنی ہوگی، کتنی معرفت اور کتنی کشف ہوگا۔ محدثین نے، مفسرین نے لکھا کہ رات کو، اندھیری رات میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اکٹھے جا رہے تھے، آپ نے فرمایا، سے اشارہ کر کے فرمایا، وہ پہاڑ دیکھا ہے ہارون بھائی؟ انہوں نے کہا مجھے تو پہاڑ ہی نہیں نظر آ رہا۔ فرمایا نہیں، اس پہاڑ کے اوپر فلاں جگہ پر ایک چیونٹی جا رہی ہے، مجھے وہ بھی نظر آ رہی ہے۔ دیکھو وہ کیسے؟ فرمایا جب سے تجلی پر نگاہ پڑی ہے، نگاہ کا یہ عالم ہو گیا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی تجلی پر۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر گئے، یہ بھی روایات میں ہے، تو بیوی بڑی نیک تھی، اس نے کہا کلیم اللہ رب کو دیکھا ہے۔ آپ نے آنکھوں کے آگے کپڑا ڈالا ہوا تھا، اور کپڑا بھی کلیم اللہ کا تھا، کسی اور کا ہوتا تو وہ جل جاتا، وہ کلیم اللہ کا تھا، تو جس درخت کو دیکھتے وہ درخت جل جاتا۔ تو آپ اس طرح پردے میں گئے، جب گھر گئے تو بیوی نے کہا کہ وہ آنکھیں تو دکھاؤ جن آنکھوں سے تم نے رب کی تجلی دیکھی ہے، پیغمبر کی بیوی ہے نا، نبی کی بیوی ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ نہ دیکھیے گا، میں جس کو بھی دیکھتا ہوں وہ اپنے وجود میں نہیں رہتا۔ انہوں نے کہا چلو چھوڑیں، میں ایک آنکھ میری پہ ہاتھ رکھ لیں، دوسری سے مجھے میں دیکھنے دیں مجھے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ جب اس آنکھ سے دیکھا تو آنکھ کا نور ہی چلا گیا، اور کہنے لگی کیا بات ہے اس آنکھ کی جس آنکھ نے رب کی تجلی کو دیکھا ہے، کیا بات ہے اس آنکھ کی جس آنکھ نے رب کی تجلی کو دیکھا۔ کلیم اللہ کرم نہیں ہو سکتا، کوئی بات نہیں آنکھوں کی، ذرا دوسری بار مجھے دیکھ لینے دے، ایک آنکھ تو باقی ہے نا، ایک آنکھ تو باقی ہے۔ انہوں نے کہا نہ کرو، خدمت کرتی ہو؟ کہنے لگے نہیں، خدمت ہوتی رہے گی، یہ بار بار موقع نہیں آنے۔ اور پھر انہوں نے مان لیا، اور پھر جب ہاتھ اٹھایا تو اس آنکھ سے جب دیکھا تو وہ نور بھی چلا گیا۔ یہاں اگلی بات کرنے سے پہلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مسلمانوں، قیامت کے دن مسلمانوں کے لیے جو لذیذ ترین جنت سے بھی اعلیٰ مقام ہوگا، وہ رب ہوگا، اپنا نظارہ کرائے گا۔